جی السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ کویشچن ہے جی، عدالت میں جعلی ضمانت نامہ جمع کرانے کی سزا کیا ہے؟ اچھا جی، عدالت میں کسی ملزم کی ضمانت کی بابت اپنی جائیداد کا جعلی ضمانت نامہ جمع کروانا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 205 کے تحت جرم ہے، جس کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ ہے۔ مزید لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلہ PLD 1960 کے صفحہ نمبر 290 پر قرار دیا ہے کہ جعلی مچلکہ یا ضمانت نامہ جمع کرانے پر 420 کی دفعہ نہیں لگتی، بلکہ 205 تعزیرات پاکستان کی دفعہ لاگو ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا تیزاب سے حملہ ایک دہشت گردی کا عمل ہے؟ دوستو، تیزاب کے حملے کو دہشت گردی کے عمل کے طور پر درجہ بندی کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ حملے کا جو مقصد ہے وہ عوام میں خوف اور افراتفری پیدا کرنا ہو۔ اگر حملہ سیاسی، نظریاتی یا مذہبی مقاصد کے لیے ہو اور اس کا مقصد تشدد یا تشدد کی دھمکی کے ذریعے ان مقاصد کو آگے بڑھانا ہو تو اسے دہشت گردی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تیزاب کے حملے کا معاشرتی اثر اور اس سے پیدا ہونے والا خوف نیز اس سے عوامی نظم و ضبط میں خرابی پیدا کرنا اس کو دہشت گردی کے ایک عمل کے طور پر سمجھنے کے عوامل ہو سکتے ہیں۔ اگر حملہ ایسا ہو جس کا اثر یا مقصد عوام میں خوف یا عدم تحفظ پیدا کرنا ہو تو اسے دہشت گردی سمجھا جا سکتا ہے۔ کیس کے حقائق اور حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ حملے کا مقصد دہشت گردی تھا یا نہیں تھا۔ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے جی، سپریم کورٹ کا 2024 SCMR 2048۔ بڑا زبردست قسم کا سوال پوچھا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا کنفیوز ہوتے ہیں کہ سم ٹائم نا بندہ وفات پا جاتا ہے، کرمنل جو ہوتا ہے جیل کے اندر ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی اپیل کا جو فیصلہ ہے وہ بعد میں آتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے مرنے کے بعد آتا ہے تو ہماری عدالتوں کا قصور ہے۔ تو سوال میں رپیٹ کر دیتا ہوں، اگر کسی اپیل کنندہ کی موت ہو جائے تو اس کی کرمنل اپیل ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس پہ کلیئرلی لا ہے، قانون کے مطابق عمومی طور پر جب اپیل کنندہ کی موت ہو جائے تو کرمنل اپیل ختم ہو جاتی ہے، لیکن دفعہ 431 فوجداری ضابطہ فوجداری کی دفعہ 431 کے تحت ایک استثناء فراہم کرتا ہے۔ دفعہ 431 کے مطابق اگر اپیل میں سزا جرمانے کی ہو تو اپیل کنندہ کی موت کی وجہ سے اپیل ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمانہ شخصی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اپیل کنندہ کے مال و دولت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اپیل کنندہ کی موت ہو جائے تب بھی جرمانے کی سزا کے خلاف اپیل جاری رہتی ہے۔ اگر اپیل میں جیل کی سزا دی گئی ہو تو اپیل کنندہ کی موت کی صورت میں جیل کی سزا کے خلاف اپیل ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ سزا اپیل کنندہ کی ذاتی آزادی سے متعلق ہوتی ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فیصلہ ہے جی PLD 2024 سپریم کورٹ 1119۔ دوستو، آج ایک کویشچن پوچھا گیا ہے کہ اگر مقدمے میں دعویٰ کی جائیداد یعنی کہ سوٹ پراپرٹی کی وضاحت نہ کی گئی ہو تو اس کا مقدمے پر کیا اثر پڑے گا؟ جائیداد کی عدم وضاحت کی صورت میں کیا مستقل حکم ابتنائی جاری ہو سکتا ہے؟ دوستو، اگر جائیداد کی وضاحت نہ بھی ہو لیکن شواہد مثلا جمع بندی اور گرداوری جو ہے اس سے قبضہ اور ملکیت ثابت ہو جائے تو مستقل جو حکم ابتنائی ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ عدالت کو شواہد کا معقول اور جامع تجزیہ کرنا چاہیے اور غیر ضروری تکنیکی اعتراضات کو مقدمے کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ جی السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔
دوستو آج ایک کویشچن پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ پہ کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کی 2 یا 3 قسطیں جو ہیں انسٹالمنٹ جو ہیں وہ شارٹ اگر کر دی جائیں تو وہ کمپنی یا شخص جو ہے وہ جو پراپرٹی جو چیز خریدی ہوتی ہے وہ واپس لے سکتا ہے یا ضبط کر سکتا ہے؟ تو بھائی اس پہ کلیئرلی لا ہے، اور لا یہ کہتا ہے کہ جو شخص قسطوں پر کوئی چیز خرید کرتا ہے وہ اس چیز کا مالک تصور ہوگا، اور محض ایک ساتھ شارٹ ہونے پر خریدی گئی چیز ضبط نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی اس طرح کے معاملات میں پولیس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی اختیار حاصل ہے۔ یہ فیصلہ ہے جی 2017 CLC پیج ہے 417۔